ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسرار شاہ. پاکستان پی ٹی آئی کے بڑے مرکزی رہنما ہیں. بہت 40 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے پالیٹکس کرتے ہوئے, جدوجہد کرتے ہوئے, بنیادی حقوق کے لیے اور بنیادی آزادیوں کے لیے وہ کوشش کرتے رہے. ڈاکٹر شاہ, آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ارد گرد جو لوگ تھے آپ نے ان سے بھی تنازع پیدا کر لیا. آپ نے جو آصف علی زرداری صاحب کے ارد گرد لوگ تھے ان سے بھی تنازع پیدا کر لیا. لوگ یہ کہتے ہیں آپ میں صلاحیت نہیں تھی, آپ تنازع پیدا کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں. سجاد ترین صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اور محترمہ کے کسی بندے سے میرا کوئی گریوینسز نہیں. نائب خان دیکھیے, وہ جو تھے نا, یہ جو ہوتے ہیں سیکرٹریاں, یہ اسٹیبلشمنٹ, چاہے وہ دوسری اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے پارٹیوں کی اسٹیبلشمنٹ ہو, ہماری لڑائی ان سے رہتی ہے. ان سے کبھی ہماری نہیں بنی کیونکہ ان کا پیمانہ اور ہے. مجھے بتائیں کہ سی سی کے کون سا رکن ہے جس سے کبھی میری کو لڑائی ہوئی ہو. اور اگر میں نے کسی کی ذات کے اوپر اوپینین دیا ہے, کسی لیٹل انٹری کے اوپر کچھ کہہ دیا ہے جو پارٹی کی تھی, اگر پھر بابر اعوان پیپلز پارٹی ہے تو پھر اسرار شاہ تو پیپلز پارٹی. ڈاکٹر اسرار شاہ, 2008 کے بعد پیپلز پارٹی جب الیکشن جیتی تو آپ کو زرداری ہاؤس کا انچارج بنایا گیا کہ کارکنوں کے آپ مسائل سنیں. آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے افسران کو, اور ڈی ایم جی افسران اور دوسرے افسران کو دھمکیاں دینی شروع کر دی, ان کو بلیک میل کرانے شروع کر دی, اپنے ذاتی کام کرانے شروع کر دیے. کیا یہ اختیارات کا غلط استعمال نہیں تھا؟ میرا خیال سجاد ترین, یہ میرے خیال پبلک پرسیپشن بنائی گئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. حقائق کیا تھے آپ بتائیں؟ میں کہہ رہا ہوں سجاد ترین صاحب, جتنا پیپلز پارٹی اسلام آباد کا ورکر مظلوم ہے, کوئی مظلوم نہیں ہے. ان بیچاروں کو کیا ملا ہے؟ اگر یہ بیچارے کوئی ڈیو لیٹر لے جاتے تو ان پر الزام لگا دیا جاتا تھا. ارد گرد کی اسٹیبلشمنٹ زرداری صاحب کو اپنا خوش کرنے کے لیے کہ جی وہ جو ہے وہ لیٹر بھیج لیے. انہوں نے, ہو سکتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہو, انہوں نے ملک نہیں بیچا, ادارے نہیں بیچے انہوں نے. نہیں, آپ سیاسی کارکنوں کو کرپٹ بنا رہے ہیں لیٹر دے کے, اور آپ کہتے ہیں کہ لیٹر بیچو. میں کرپٹ نہیں بنا رہا ہوں, ان پر الزام لگایا گیا ہے. وہ آج بھی بیچارے انہی تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہی گلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کس نے کیا بنا لیا؟ ڈاکٹر شاہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل کارکن ہیں وہ جب سیاست میں آ کے عہدے مل جائیں تو وہ کرپشن شروع کر دیتے ہیں. آپ پر بھی, آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں, جہانگیر بدر پر بھی الزام لگاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو جی, بات یہ ہے کہ کرپشن کا تو الزام اس وقت لگے جس وقت کسی انسان کے اوپر کو پاور رہی ہو. آپ ایڈوائزر رہے ہیں, جہانگیر بدر منسٹر رہے ہیں. بابا میں ایڈوائزر رہا ہوں, میرے خیال ان کو حکومت کی ورکنگ کا ہی نہیں پتا. میں ایڈوائزر رہا ہوں لائف اسٹاک ڈویژن کا, جس کی جو رول ہے وہ پالیسی, پلاننگ, کوآرڈینیشن, امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے. بیسیکلی تو یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اس پہ فائنینشیل ایگزیکیوشن تو ہے ہی نہیں. دونوں مرتبہ ایڈوائزر رہا ہوں اور دونوں مرتبہ میرے پاس فلیٹ کے اندر تھا, میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا. ڈاکٹر شاہ, اگر دونوں مرتبہ آپ رہے ہیں اور آپ انہیں اس میں کوئی مالی معاملات نہیں, تو پھر دونوں مرتبہ جو آپ کے ساتھ منسٹر تھے, فیڈرل منسٹر تھے جو آپ کے, ان سے آپ کا کیوں تنازع ہوا؟ سجاد ترین صاحب چھوڑ دیں, یہ ڈیٹیل کی بات ہے, میں نہیں کرنا چاہتا. آج حقائق بتائیں. آپ نے یہ کہا کہ سچ کا سفر ہے اور میں سچ بتاؤں گا. سچ کا سفر, دیکھیے کچھ معاملات ایسے تھے, میں منسٹری خوراک و زراعت میں بیٹھا تھا, جس میں اگر میں ڈیٹیل بولوں تو کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. پھر آپ کہیں گے کیونکہ میں پی ٹی آئی میں بیٹھا ہوں, آپ پتہ نہیں کہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہوں. میں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہا ہوں. جنہ کھائیاں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ, نیب کے اندر سارے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے چیزیں بھگت رہے ہیں. میری طرف تو کسی نے ایک انگلی نہیں اٹھائی.